سورۃ الصافات کی آیت نمبر 75 سورہ صافات کا تیسرا رکوع اور 23ویں پارے کا 7واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قوم کے عذاب اور ہلاک کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی دشمنوں کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے انتقام لیا اور انہیں غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نوح کو اور نوح کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی اولاد باقی رکھی۔ تو اب دنیا میں جتنے انسان ہیں سب حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے بعد ان کے ساتھ جس قدر مرد و عورت تھے سبھی انتقال کر گئے سوا آپ کے بیٹوں کے، آپ کی اولاد کے۔ جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے جو مومنین تھے وہ کشتی سے اترنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور زندگی گزار کر وہ انتقال کر گئے، ان کے یہاں اولاد کا سلسلہ نہیں ہوا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی اور ان کی اولاد کی جو بیویاں تھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں برکت دی اور انہی سے دنیا کی نسلیں چلیں۔ عرب اور فارس یعنی ایران اور روم، روم سے مراد شام، تو عرب، فارس اور روم آپ کے بیٹے سام کی اولاد سے ہیں، اور سوڈان کے لوگ آپ کے بیٹے حام کی نسل سے ہیں، اور ترکی کے لوگ ترک اور یاجوج ماجوج وغیرہ آپ کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی، یعنی ان کے بعد والے انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کی امتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا اچھا ذکر باقی رکھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو جہاں والوں میں، یعنی فرشتے اور جنات اور انسان سب ان پر قیامت تک سلام بھیجا کریں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو ہم نے ڈبو دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اسی گروہ سے ابراہیم ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے دین اور ملت اور انہی کے طریقے اور سنت پر ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2640 سال کا زمانی فرق ہے، اور دونوں حضرات کے درمیان جو عہد گزرا ایک روایت کے مطابق اس میں صرف 2 نبی ہوئے ہیں، حضرت ہود اور حضرت صالح، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2 نبی ہیں، حضرت ہود، حضرت صالح، یہ ایک روایت ہے۔ اور آپ کے درمیان جو فاصلہ ہے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان وہ 2640 سال کا ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے غیر سے سلامت دل لے کر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا
اور ہر چیز سے فارغ کر لیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو۔ یہاں باپ سے مراد آپ کا چچا ہے۔ یہ آپ نے توبیخ کے طور پر جھڑکنے کے لیے اور ان پر زجر کرنے کے لیے آپ نے فرمایا ماذا تعبدون، تم کیا پوچھتے ہو۔ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر، جب تم اللہ کے سوا دوسرے کو پوجو گے تو کیا وہ تمہیں عذاب کے بغیر چھوڑ دے گا، باوجود اس کے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی طور پر نعمت دینے والا، عبادت کا مستحق وہی ہے۔ قوم نے کہا کہ کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے، میلے سے واپس ہو کر ان کھانوں کو ہم کھائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، مجمع دیکھیں، میلے کی رونق دیکھیں، وہاں سے واپس آ کر بتوں کی زینت دیکھیں، سجاوٹ دیکھیں، ان کا بناؤ سنگار دیکھیں۔ یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بت پرستی پر ہمیں ملامت نہ کریں گے، بلکہ آپ کو بھی یہ سارے کام اچھے لگنے لگیں گے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پھر ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا۔ آپ کا دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے ستارہ شناس نجوم کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ ستاروں کے مواقع دیکھتے ہیں اور اتصالات اور انصرافات کو دیکھا کرتے ہیں اور اس سے وہ کوئی نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو آپ نے اس انداز میں ستاروں کو دیکھا۔ فقال انی سقیم، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ جو آپ کی قوم تھی یہ نجوم کی بہت زیادہ معتقد تھی، وہ سمجھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا ہے۔ اب یہ کسی متعدی بیماری میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور متعدی بیماری سے وہ لوگ بہت زیادہ خوف رکھتے تھے۔ متعدی اس بیماری کو کہتے ہیں جو پھیلتی ہے اور دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ کسی بیماری کو متعدی سمجھتے ہیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں شرعاً کوئی بیماری متعدی نہیں، شرعاً کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، یعنی ایک شخص کا مرض، ایک شخص کی بیماری بے عینی ہی دوسرے میں نہیں پہنچ جاتی، ایک شخص کا مرض بے عینی ہی دوسرے میں نہیں پہنچ جاتا۔ مادوں کے فساد اور ہوا وغیرہ کی سمتوں کے اثر سے ایک وقت میں بہت سے لوگوں کو ایک طرح کے مرض ہو سکتے ہیں، لیکن حدوث مرض کا ہر ایک میں جدا گانا ہے، کسی کا مرض کسی دوسرے میں نہیں پہنچتا۔ یہ مراد یہ ہے کہ ہواؤں میں جراثیم ہوتے ہیں، مادے فاسد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک ساتھ کئی لوگ بیمار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کی بیماری بے عینی دوسرے میں آ گئی اور اس کی وجہ سے دوسرا بیمار ہو گیا، یہ سوچ اسلامی نہیں ہے۔ دوسرا حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ لکھتے ہیں علوم نجوم، علم نجوم حق ہے، نجومی کا جو علم ہے، نجوم کا جو علم ہے وہ ثابت ہے، لیکن سیکھنے میں مشغول ہونا منسوخ ہو چکا، ہمیں سیکھنا نہیں چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو وہ اس پر پیٹھ دے کر پھر گئے، یعنی اپنے میلے کی طرف لوگ چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ آپ بت خانے میں آئے، فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکلون،
پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلے۔ پھر ان سے کہا کیا تم نہیں کھاتے، یعنی اس کھانے کو جو تمہارے سامنے رکھا ہے۔ بتوں نے اس کا کچھ جواب نہ دیا، اور وہ جواب ہی کیا دیتے۔ تو آپ نے فرمایا ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے۔ اس پر بھی بتوں کی طرف سے کچھ جواب نہ ہوا، وہ بے جان پتھر تھے، جواب کیا دیتے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں سیدھے ہاتھ سے مارنے لگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مار مار کر پارا پارا کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ جب کافروں کو اس کی خبر پہنچی فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو ان بتوں کو پوجتے ہیں، تم انہیں توڑتے ہو۔ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، فرمایا کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوجتے ہو۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو، تو عبادت کا لائق وہ ہے نہ کہ بت۔ اس پر وہ حیران ہو گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن آیا۔ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، بولے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ تو پتھر کی انہوں نے عمارت بنائی، 30 گز لمبی، 20 گز چوڑی، 4 دیواری بنائی۔ پھر اس کو لکڑیوں سے انہوں نے بھر دیا اور اس میں آگ لگائی، یہاں تک کہ آگ نے زور پکڑ لیا۔ آگ نے زور پکڑ لیا تو انہوں نے کہا کہ اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے اس پر داؤ چلنا چاہا، مکر و فریب کرنا چاہا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے انہیں نیچا دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سلامت رکھ کر کافروں کو نیچا دکھایا۔ آگ سے سلامتی کے ساتھ آپ باہر نکلے۔ وقال، اور فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا۔ اس دارالکفر سے ہجرت کر کے جہاں جانے کا میرا رب حکم دے گا وہاں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ سرزمین شام میں ارض مقدسہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے، مجھے نیک صالح اولاد دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ بچہ ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، قال، تو آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، یعنی تیرے ذبح کا انتظام کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب حق ہوتا ہے اور ان کے افعال اللہ کے حکم سے ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فانظر ماذا ترى، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ بیٹے کو ذبح سے وحشت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے وہ رغبت کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اس بیٹے نے رضائے الہی پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کیا۔ قال، اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا،
اس وقت کا حال نہ پوچھو۔ یہ واقعہ منی میں واقع ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چھری نے کچھ بھی کام نہ کیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اطاعت و فرمانبرداری کمال کو پہنچا دی، بیٹے کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر دیا، بس اب اتنا کافی ہے۔ یعنی انہوں نے تو بیٹے کو لٹا بھی دیا، چھری بھی پھیر دی، تو اپنا خواب آپ نے سچ کر دکھایا، یعنی اطاعت و فرمانبرداری کمال کو پہنچا دی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ روشن آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ بیٹے حضرت اسماعیل ہیں یا حضرت اسحاق، لیکن دلائل کی قوت یہی بتاتی ہے کہ یہ حضرت اسماعیل ہی ہیں۔ فدیے میں جنت سے بکری بھیجی گئی تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مینڈا بھیجا گیا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، یعنی ہماری طرف سے سلام ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ وبشرناہ باسحاق، اور ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی۔ نبی من الصالحین، نبی ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں۔ ذبح کے واقعے کے بعد اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی، پھر ذبح کا واقعہ بیان کیا گیا، پھر یہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کے لیے لٹایا تھا وہ حضرت اسماعیل تھے۔ اور حدیث پاک میں بھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ میں ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، اور یہ بات تو ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ، اللہ کی راہ میں ذبح کے لیے جنہیں لٹایا گیا، وہ حضرت اسماعیل ہیں۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت اتاری ابراہیم پر اور اسحاق پر، ہر طرح کی برکت اتاری، دینی برکت بھی، دنیاوی برکت بھی۔ اور ظاہری برکت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے کثرت کی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بہت سے نبی ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے انبیاء ہوئے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِن، اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا ہے، یعنی مومن ہے۔ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا ہے، یعنی کافر ہے۔ صدور افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کسی باپ کے صاحب فضائل کثیرہ ہونے سے اولاد کا بھی ویسا ہی ہونا لازم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، کبھی نیک سے نیک پیدا کرتا ہے، کبھی بد سے بد، اور کبھی بد سے نیک۔ نہ اولاد کا برا ہونا آبا و اجداد کے لیے عیب ہو،
نہ آبا کی بدی اولاد کے لیے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اچھی سے اچھی تعلیم دے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے نصیب کا، تو نصیب اپنا اپنا ہے۔ کبھی باپ بڑا نیک ہوتا ہے، اولاد بری ہوتی ہے، کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک بنائے، ہماری اولاد و نسلوں کو بھی نیک بنائے۔ سورہ صافات کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ